مرزا صاحبہ آپ کا تقریر کریں گے بھائی؟ سر مجھے آپ نے پوائنٹ آف آرڈر کا کہا تھا، تو سب سے پہلا تو میں نے یہاں چودھری نثار علی خان صاحب موجود تھے وزیر داخلہ، ان سے میں نے اس سے قبل بھی بنگالیوں کے شناختی کارڈ کی بات کی تھی جو سائٹ بلاک کی ہوئی ہے۔ اتنی پسماندگی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ پیسے جمع کر کے کوشش کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ ہو تو پاسپورٹ بنا کے بنگلہ دیش اپنے رشتہ داروں کے پاس ہو آئیں، تو وہ چیز ممکن نہیں ہو رہی ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پورے پاکستان سے ہی نادرا کے ادارے کے خلاف بہت سی شکایتیں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک نجی چینل پہ دیکھا تھا، ٹی وی چینل پہ، کہ ایک خاتون گوجرانوالہ میں لائن میں لگے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ایک پریشانی کو جنم لیتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں کچھ مثبت فیصلے کرے اور بزرگوں کے لیے الگ سے کوئی لائن بن جائے، اسٹاف میں اضافہ کیا جائے۔ کراچی میں 90 پہ عوامی مسائل کا ایک ہے آفس، اس میں بیٹھتی ہوں جب سینٹ نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو لوگ آتے ہیں نت نئی پریشانیاں ساتھ لاتے ہیں۔ جن بچوں کے 18 سال کا جو بچہ ہو جاتا ہے، شناختی کارڈ پہلی بار بن رہا ہے، ان سے نئے مطالبے ہو رہے ہیں کہ 76 کا اپنے والدین کا شناختی کارڈ لاؤ۔ اکثر بچوں کے والدین اگر نہیں بھی ہیں یا جو بھی کارڈ کھو گئے ہیں تو ان کے لیے پریشانیاں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس خانے میں تصدیق کنندہ کا نام اور عہدہ ہوتا ہے، وہاں پہ نادرا والے خود ٹائپ کر کے کسی کا بھی نام لکھ دیتے ہیں۔ وہ بار بار کے چکر لگانے پڑتے ہیں لوگوں کو۔ اور جب میں نے وزیر داخلہ صاحب سے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ چند شناختی کارڈ لا دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سائٹ بلاک ہے۔ سر ثبوت فراہم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ معلوم تو کریں۔ اتنی بے چینی ہے کراچی میں اس سلسلے میں۔ اور سیکنڈلی یہ کہ میں اپنی بات تقریباً کہہ چکی تھی اس وقت، لیکن جب آئین کی بات آج ہوئی ہے ایوان میں، تو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کی تقریر سننے اور تالیاں بجانے کے جرم میں ہماری سینیٹر خوشبخت شجاعت، سینیٹر کرنل طاہر مشہدی صاحب، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور درجنوں رہنماؤں کے نام ایف آئی آر درج ہیں اور دسیوں قسم کے مقدمات ان پر لگا دیے گئے ہیں۔ یہ ایک تماشا سا بن گیا۔ ہر ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد ان لوگوں کی پیشیاں ہوتی ہیں، سارے کام کاج چھوڑ کے انہیں وہاں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ آئین اور قانون کہاں ہیں؟ یہ کب ان چیزوں پر قدغن لگے گی کہ یہ بیجا قسم کی جو شرائط ہیں اور بیجا قسم کی جو دفعات ہیں وہ لوگوں پہ لگ رہی ہیں؟ تو سر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، اگر ہم ان چیزوں سے تحفظ فراہم نہیں کر سکتے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو بھی؟ تو پلیز آپ سے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ کچھ کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ہم سب کتنے پریشان تھے جب یہ ایف آئی آر شروع ہوئی تھی، اور آپ نے بڑی ہی مہربانی اور بہت نرمی کے ساتھ ہم سب سے خیریت دریافت کی تھی، اور ہم لوگوں سے کہا تھا کہ آپ موجود ہیں۔ اور ہم بالکل بے شک آپ نے ہم لوگوں کو جو اعتماد دیا ہے اور جو بھروسہ دیا ہے، اسی کے ناطے ہم یہاں بے دھڑک کھڑے ہو کے آپ سے بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشکور ہوں آپ کی، شکریہ۔ شکریہ۔ جو شناختی کارڈ کا وہ بیٹم ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج